بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ ابواب الرقاق ہیں، جس باب کے اندر جس حصے میں سب سے زیادہ آخرت کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخرت کا تذکرہ ایسا اہم ہے کہ سلف صالحین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کو رات کے وقت بلاتے اور کہتے کہ آخرت کی بات کرو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کبھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے، کہتے کہ آخرت کی باتیں کرو۔ تو آخرت کی باتیں ایسی ہیں کہ ایک بات ہے کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، یہ ایک مختصر بات ہے، لیکن یہ اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہتوں سے اور طریقوں سے آپ اس امت کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا دے کہ دیکھیں، دنیا اور آخرت دو گھر ہیں اور دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ دنیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز میں فنا چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں دنیا کی، اپنی ذات سے لے کر آسمان تک، اس کے اندر اللہ نے فنا کو طے کر دیا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ اور آخرت کی کوئی بھی چیز لے لیں، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے وہ نقمت ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دیا کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی خصوصیت ہے۔ آدمی سوچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت مٹی کی ہوتی اور دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی، تب بھی ایک عقل مند کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جنت کو ترجیح دیتا، کیونکہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔ ایک اور بنیادی فرق دنیا اور آخرت میں یہ ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں عمل کا بدلہ نہیں ملتا، عمل کے اثرات ملتے ہیں، اچھے کاموں کے اچھے اثرات، برے کاموں کے برے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں، لیکن بدلہ صرف آخرت میں ملے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہے، اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بنیادی جو خصوصیت ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا کو اللہ نے مکلف بنایا، پابند بنایا۔ یہ دنیا پابندی کی جگہ ہے، لیکن جب انسان اس پابندی میں آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ آخرت آزادی کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہے تم کرو، جو چاہے دیکھو، جو چاہے سنو، جو چاہے بولو۔ وہ کہاں پر؟ آخرت میں۔ جو چاہے کھاؤ۔ لیکن دنیا کی زندگی پابندیوں کی جگہ ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کر رہے ہیں، مثل الدنیا فی الآخرہ۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کی مثال آخرت کے بنسبت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے دنیا کو بنایا، اس نے دنیا کا تعارف کرایا۔ دنیا بنانے والا دنیا بتا رہا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز۔ ایک آدمی چائے بنا کے لائے اور کہے کہ اس میں 2 چمچ چینی ہے، آدمی کو یقین ہوگا کہ بنانے والا کہہ رہا ہے۔ تو دنیا بنانے والا دنیا کی حقیقت اور اس کی حیثیت کو بتا رہا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز۔ تو اس میں سب سے پہلے سورہ حدید کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
انسانی زندگی کے جو ادوار ہیں، انسان دنیا میں آنے کے بعد کس کس مرحلے سے گزرتا ہے اور ان مرحلوں میں اس کی کیا دلچسپیاں ہیں، اس کو بیان فرمایا۔ ایک ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن میں بھی دو حصے ہیں، جوانی کے بھی دو حصے ہیں، اور بڑھاپا ایک ہے۔ جب انسان بچپن میں آتا ہے تو اس کی کیا دلچسپی ہے، جوانی میں آتا ہے تو اس کی کیا دلچسپی ہے، بڑھاپے میں آتا ہے تو اس کی کیا دلچسپی ہے۔ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دلچسپی ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اس میں پھنس کر اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے، کھیل ہے۔ کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ باسکٹ بال کا گیم ہو، کرکٹ کا گیم ہو، کوئی بھی ہو، کتنی دیر کا ہے؟ کھیل ختم، تماشا ختم۔ دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جو بچہ کھیلتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، بس وقت گزارنا ہے، اس کو کہتے ہیں لعب۔ دنیا کی زندگی ایک لعب ہے۔ لہو کہتے ہیں اس کھیل کو جو کھیل آدمی کو آخرت سے غافل کر دے۔ تو بچپن میں ایک حصہ بچہ ایسے کھیلوں میں رہتا ہے کہ آدمی بڑا جو ہوتا ہے دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اور اتنی سنجیدگی سے بچے کھیلتے ہیں کہ انہیں اگر ذرا ان کی وہ چیزیں لے لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا مرحلہ آتا ہے بچوں کا تو لہو میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے کھیل میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی اسکولنگ پر اثر پڑتا ہے، ان کے مقصد پر اثر پڑتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ ہے وزینت۔ زینت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب انسان جوانی پر پہنچتا ہے اس کے دل میں شوق آتا ہے، اچھا لباس، اچھے کپڑے، اچھی وضاقتہ، اچھی چیزیں استعمال کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دور ہے، زینت جس طرح باقی نہیں رہتی اس طرح جوانی بھی باقی نہیں رہتی۔ آدمی 2 دن اگر اپنی مونچھیں تراشنا چھوڑ دے بال نکل آتے ہیں، 3 دن اگر کپڑے بدلنا چھوڑ دے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ کتنے ہی خوبصورت کپڑے ہوں، کتنے ہی اچھے جوتے کیوں نہ ہو، اگر اس کی دیکھ بھال نہ، زینت کا مقصد کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی ہے، اور زینت باقی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح یہ جوانی باقی رہنے والی نہیں ہے، ہاں اسی طرح یہ دنیا کی چمک دمک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس میں زیادہ دلچسپی لگا کر اپنی آخرت برباد مت کر لو۔ بات یہ کی ہے، لیکن بار بار کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ جوانی کے ایک حصے میں آ کر آدمی تفاخر کرنے لگتا ہے، فخر کرتا ہے، میرا علم تم سے زیادہ، میری نالج تم سے زیادہ، میرا عمل تم سے بہتر، میری صلاحیت تم سے بہتر۔ شہرت کا جذبہ، نام و نمود کا جذبہ، یہ بچپن میں نہیں ہوتا، جوانی میں، اور خاص طور پر جب جوانی میں 40 سال کے قریب پہنچتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر شہرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نام و نمود کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بینکم سے مراد ہم عصروں میں، ہم عمروں میں ہوتا ہے، ہم عمروں میں ہوتا ہے۔ بچے سے کمپیئر نہیں کرتا، بوڑھے سے کمپیئر نہیں کرتا، وہ آپس سے ایک دوسرے کی، اچھا تمہاری یہ جاب ہے، میری یہ ہے، اچھا تمہارے پاس کتنے اسٹاک ہے، میرے پاس اتنے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا پروموشن، یعنی تفاخر بینکم۔ ایک عجیب اندر چھپا ہوا شہرت کا جذبہ ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ یہ جس طرح زینت ختم ہونے والی، اس طرح یہ شہرت کے جذبے بھی ختم ہونے والے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آدمی کے کیسے کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرا اور اللہ کا معاملہ اگر صحیح ہو، میرا اور اللہ کا معاملہ اگر صحیح ہو، دنیا کچھ بھی کہے میرے بارے میں، کچھ بھی سوچے، کوئی نقصان نہیں، یاد رکھے۔ آج بہت زیادہ اس کی فکر آدمی لیے چلتا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے، کوئی کیا سوچے، کوئی کیا بولے، ہاں میرا اور اگر اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے تو پھر یہاں خطرہ ہے۔ چاہے تعریف کے پل لوگ باندھ لیں، واہ واہ کرتے رہے، کتنی ہی شہرت ہو، کتنا ہی نام ہو، کتنا ہی، یعنی یہ سب کاغذ کے پھول ہیں۔
حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا. اس خط میں لکھا کہ آج کل لوگ میری بہت تعریف کر رہے ہیں، تو کیا کروں؟ حضرت نے جواب لکھا کہ دیکھو، اپنی حالت پر ناز نہ کرنا جب تک اپنے خاتمے کا اعتبار نہ ہو. اپنے خاتمے کی جب تک خبر نہ ہو اس وقت تک یہ ساری تعریفیں کاغذ کے پھول ہیں. کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو آتی ہے؟ کبھی کاغذ کے پھول سے خوشبو نہیں آتی. میرا اللہ، بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پچھلے قوموں کے واقعات سنائے، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں بندوں کی رہبری کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس وقت ایک آدمی بڑی شان بان کے ساتھ بہترین سواری، بہترین لباس سامنے سے گزر رہا ہے. ماں نے دیکھا اس شخص کو، اور اس نے اس وقت اللہ سے دعا کی. ماؤں کے دل میں جذبات اور خواہشات پیدا ہوتے ہیں، میرے بچے بھی ایسے بنے. اس ماں نے یہ دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بچے کو اس طرح بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو اس طرح بنا دے. وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا وہ دودھ پینا چھوڑ کر اس نے کہا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا. کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پیتے حالت میں بات کی ہے، اس میں یہ بھی ایک بچہ ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے. تو ماں کو بڑی پریشانی ہوئی. پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتون گزر رہی تھی، اور وہ اس حالت میں گزر رہی تھی کہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ زنیتی و سرقتی، اس نے تو بدکاری کی ہے، اس نے چوری کی ہے. لوگ تماشائی بن کر اس پر جو ہے برا برا کہہ رہے تھے. تو فوراً ماں نے کہا، اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنا. وہ بچے نے کہا، اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا. ماں کو بڑا تعجب ہوا. ماں نے اس بچے سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کے معاملے میں یہ کہا، دوسرے کے بارے میں یہ کہا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. اس بچے نے کہا، جس آدمی کو تم نے دیکھا وہ بڑی شان بان کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ ظالم انسان تھا، لوگوں کا مال ظلم سے ہڑپ کر کے اپنی زندگی بنا رہا تھا. اس جیسا بن کر میں کیا کروں جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، ہے نہیں ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. اور جس عورت کو آپ نے دیکھا جو ذلت کے نقشے میں تھی، لوگ تماشائی بن کر اس پر جو ہے برا بھرا کہہ رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے، حالانکہ وہ امانت دار تھی، پاک دامن تھی، اس پر الزام لگا رہے تھے، حقیقت میں وہ بڑی نیک تھی. یہ ہے اصل میں میرا اللہ کے ساتھ معاملہ جب درست ہوتا ہے، کوئی بھی کیا کہے، کیا سوچے، کیا ملے گا. تو یہ وتفاخر بینکم، پھر آگے فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، آخری عمر کے حصے میں انسان مال و دولت کی اور اپنے اولاد کی کثرت کی طرف سوچتا ہے اور دوڑتا ہے. یہ پانچ سٹیجز ہیں، یہ انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جیسے دیکھو، جیسے کھیل ختم ہوتا ہے دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کو کھیل سمجھتے ہو، دین کو کھیل مت سمجھنا. موت کو کھیل مت سمجھنا، قبر کی زندگی کو کھیل مت سمجھنا. دنیا کو تم نے کھیل بنا لیا. اور پھر فرمایا کہ زینتیں جس طرح باقی نہیں رہتی، جس طرح فخر کرنے والے کیسے کیسے چلے گئے. کہتے نا حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، انہی آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے اشعار لکھے، اور کیسے بہترین اشعار تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کیسے آدمی سوچے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا. سوچیں، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، میں سب سے ٹاپ پہ رہوں. ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. سوال ہے، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. آدمی جب کسی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے کیا مرنا نہیں ہے اس کو؟ کسی پر ظلم کرتا ہے تو کیا مرنا نہیں ہے اس کو؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے اس کو دھوکے میں ڈالا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. یہ پڑھنے کے قابل ہیں یہ اشعار. تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. سبحان اللہ. اجل کے معنی موت ہیں. موت جب آتی ہے تو حطامہ کے معنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گی. نام بدل جاتا ہے. 2 دن گزر جائیں تو آدمی قریب نہیں. پوچھیں ہمارے ساتھیوں سے کتنے ماں باپ ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے تو بچے نہلانے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں آپ نہلاؤ قریب جانے. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. اگر کسی نے ان دلچسپیوں میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد کر لیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید. اور اگر کسی نے ان دلچسپیوں میں پھنسا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کر لیا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دوسرا جملہ ہے اللہ کی طرف سے بڑی مغفرت، اللہ کی طرف سے بڑی خوشی ہی خوشی ہے. اور پھر آگے تاکید کے طور پر فرمایا دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس دھوکے میں مت آنا. مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کھیتی کو تم نے دیکھا، زمین کیسے بنجر ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو کیسے لہلہانے لگتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصلیں کٹ جاتی ہیں، پھر وہ فصل کٹنے کے بعد زمین کیسے بنجر ہو جاتی ہے. انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، چہچہانے لگتا ہے، جوانی کی طاقت، جوانی کی امنگیں، پھر اس کے چہرے پر زردی چھاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جس طرح دنیا کی زندگی کی فصلیں کٹتی ہیں اسی طرح انسان کی زندگی کی فصلیں بھی کٹ جاتی ہیں. حطامہ نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے کوئی نام لینے والا ہے ان کا. اسی لیے دوستو آخرت اصل ہے. حدیث پاک بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مختصر بات، موضع صوت فی الجنہ. پہلے زمانے میں قافلے سفر کرتے تھے، ریسٹ ہاؤس میں جب وہ نا ہوتے نا ریسٹ ہاؤس، وہاں پہ جب رکتے تو اپنے قیام کے لیے کوڑا ڈال دیتے. جیسے رومال ہے نا، نماز کے لیے آ کے یہاں ڈال دیتے. اس جگہ کو ریزرو کر لیا. یہ نا قافلے پہلے کوڑا ڈال دیتے اپنی سواری کا کوڑا. فرمایا اتنی جگہ جنت کی، اتنی ہی جگہ جنت کی. یہ نا ایک آدمی بیٹھ سکے، ایک آدمی نماز پڑھ سکے. جانتے ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا. خیر من الدنیا، سوچیں ذرا، خیر من الدنیا. دنیا میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ایکڑ کے حساب سے خریدا جاتا ہے. وہاں اگر اسکوائر فٹ اگر تھوڑا سا آپ چلے جائیں دور، نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں اگر اسکوائر فٹ پوچھیں گے تو بھائی کہاں، یہاں ایکڑ کی بات کرو. فری مونٹ میں اگر کوئی ایکڑ کی بات کرے گا تو کہیں گے بھائی آپ ٹھیک تو ہیں. یہاں پہ اسکوائر فٹ چلے گا. اور شہروں کے اعتبار سے بھی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں. سوچیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا، جتنا جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اتنی جگہ دوستو جنت ہے. ایک صبح ایک شام اللہ کے دین کے کام کے لیے لگانا، ایک صبح ایک شام اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگا دینا. خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا شوق نصیب فرمائے. دنیا کی بے رغبتی کے دیکھیے نا، یہ ان حدیثوں میں ایک بہت سخت بیماری ہے انسان کی. دنیا کی محبت غالب نہ ہو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کا علاج ہے. اس میں مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب اس چیز کو ذرا کم کر کے آخرت کو اگر تم غالب رکھ لو، بس تم بہترین اللہ کے بندے بن جاؤ گے، اپنے گھر کے بہترین فرد بن جاؤ گے. جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ بہترین شوہر بن جائے گا، بہترین بیوی بن جائے گی، اس کی زبان اس کے قابو میں رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.